اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میری گفتگو ہے اسلام کا سماجی نظام۔ اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کروں، دو شکریہ کے کلمات مجھے خاص طور پر ادا کرنے ہیں اس سالانہ اجتماع جو ہمارا پہلا ہو رہا ہے اس کی مناسبت سے۔ ایک تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا اور ان کے وقت کی تنظیم اسلامی کا، کہ جس نے ہم جیسے لوگوں کو جو دین سے بالکل لابلد تھے، دنیاوی اعتبار سے شریف کہلاتے تھے لیکن دین کا دم بھی نہیں پتہ تھی ہمیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی تقاریر اور ان کے جو بھی کیسٹس ہیں، کتب ہیں، اس سے ہمیں دین کا فہم اور اتنے بنیادی عنوانات ہمیں سیکھنے کا موقع ملا، اور اس طرف توجہ گئی کہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہوا اور کہیں سے کہیں اللہ رب العزت نے ان کی کوششوں سے ہمیں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا شکریہ جو ہے ذرا سا آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس کا ذکر کروں۔ میں شکر گزار ہوں تمام عباسیوں کا، جتنے عباسی ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا جو سفر جو شروع ہوا تھا یہ عباسیوں کی جنگ کے عنوان سے شروع ہوا تھا۔ کسی اور نے ہمیں یہ عنوان دیا تھا، یہ ہمارا منتخب کردہ عنوان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام عباسیوں کو، اور بھی اللہ تعالیٰ عباسی ہمیں رحمت فرمائے کہ وہ اس قافلے میں ہمیں جڑیں، اس لیے کہ ان کی کوششوں سے اور محنتوں سے اور توجہ اور سنجیدگی سے، اور باقی ساتھی ان کے ساتھ جو معاونت کرتے چلے گئے، آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچائے۔ دیکھیے، سماج کی جب ہم بات کرتے ہیں، معاشرت کی بھی بات آئی ہے، سماج کی بھی بات آئی ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا ہوگا شروع کا، اس میں ابتدائی کچھ عنوانات ہیں۔ دوسرا قدرے طویل ہے، لیکن وہ میں صرف بلیٹ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر آپ لوگ ان تمام عنوانات کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے کم از کم وہ معاشرے میں ان کا جو گزران ہے ان عنوانات کا، اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اور پھر تیسرا جو میرا جو پورشن ہے گفتگو کا آخری، کہ کرنے کا اصل کام، کہ ہمیں پھر کرنا کیا ہے۔ اگر ہم تجزیہ کر رہے ہیں اور ایک چیز کی پتہ چل رہا ہے کہ کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں، اور وہ مرضی اور منشا جو اللہ رب العزت کی تھی اس سے ہم غفلت برت رہے ہیں، تو کیوں برت رہے ہیں پہلی چیز، اور اگر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں برت ہی رہے ہیں، ہم نے غفلت برتی ہے، تو اب کیا اسی غفلت میں آگے چلنا ہے یا آگے کچھ کام کرنا ہے؟ وہ ہے جو کہ میں اور آپ بحیثیت مسلمان، میں اور آپ بحیثیت رکن انقلابی تحریک، میں اور آپ بحیثیت ممبر شبان المسلمین، اور میں اور آپ امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے کیا کرنا پسند کرتے ہیں اپنے لیے۔ یہی ہماری سنجیدگی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ سب کچھ پتہ کر کے بھی اگر ہم اپنی جگہ سے جنبش نہ کریں تو یقیناً کوئی نظم، کوئی تحریک، کوئی بڑی شخصیت، علمی شخصیت، عملی شخصیت وہ ہمیں گھول کے نہیں پلا سکتی۔ توجہ دلا سکتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی توجہ تو قرآن حکیم میں دلائی ہے۔ تو یہ جو سماجی نظام جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام علیہا سے انسانیت کا آغاز ہوا، اور پھر اسی سے آگے چلتا چلا گیا سلسلہ۔ تو فرد کی حیثیت میں تھا انسان، اور پھر وہاں اجتماعیت وجود میں آئی ہے، اور وہ خاندان کا جو ہے وہ جو یونٹ ہے وہ بنا ہے، اور یہی جو فردین جس کو کہیں گے ہم، شوہر اور بیوی، ایک فرد مذکر ایک فرد مؤنث، اب یہاں سے جو ہے کنبے کا یا خاندان کا یا گھرانے کا جو ہے وہ تصور شروع ہوا ہے۔ اور جب یہ ایک خاندان ہے تو ظاہری بات ہے وہ اب فرد کی جو کیفیت تھی، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ فرد کے اوپر فوکس تھا اور فرد کا ہی کہا سنا جاتا تھا، اجتماعیت ابھی وہ بلوغت کی طرف نہیں گئی تھی، ابھی امیچور تھی، تو وہاں پر فرد اپنا فیصلہ کرتا تھا، اپنے کوئی قاعدے قانون بناتا تھا، اپنے حقوق اور فرائض کی کوئی تشریح کرتا تھا اور اس پر چلتا تھا۔ لیکن جب یہ فرد
خاندان میں جب یعنی اس کو بدلا ہے، یہ تبدیل ہوا ہے، اور ایک خاندان تو نہیں ہے، پھر تو خاندان پہ خاندان چلتے چلے گئے. تو یہ جو خاندان 10 خاندان بنے تو اس پہ پھر ہم نے اس کو معاشرے کا نام دیا، جس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں. اور یہیں سے پھر وہ ساری سلسلے شروع ہوتے ہیں جو آج ہماری گفتگو میں آئیں گے. مسلمانوں کے لیے یہ بالکل واضح اور دو ٹوک پیغام ہے کہ اسلام ہی ان کا مشعل راہ ہے. مشعل ہے، اوپر کرنا ہے اور ٹارچ اس کی لائٹ میں دیکھنا ہے راستہ اور چلتے چلے جانا ہے سفر زندگی، اور جہاں پر اختتام ہوگا اللہ کی مرضی سے وہ ہو جائے گا. لیکن یہ مشعل اگر نہیں بنائیں گے اسلام کو ہر معاملے میں، ہر پہلو سے، تو معلوم ہوگا کہ وہ ہم پھر جو ہے یعنی اس کے لحاظ سے بالکل صحیح نہیں بیٹھ رہے، جو ہمارا مقصد تخلیق تھا اور مقصد حیات ہے، یا جو بھی سلسلہ. اسلام جو ہے، یا تو اگر اسلام کے اوپر اگر معاشرہ بیس کرتا ہے تب تو ہم اس کو اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کارے باندھے کی نہ ہو، مارے باندھے کی نہ ہو، اور جزوی نہ ہو. جہاں پسند آیا اتنا لے لیا تو پھر وہ اسلامی معاشرہ اس طریقے سے نہیں کہلائے گا. بلکہ اگر کل اسلامی معاشرہ نہیں ہے اور اس کے برعکس ہے، یا دونوں کی آمیزش کے ساتھ اگر ہے، تو اس کو ہم جاہلانہ معاشرہ کہتے ہیں. خراب دکھے گا کیونکہ ہم سب اسی سے ہمکنار ہیں. اسلام اگر نہیں ہے تو پھر جہل ہے، پھر جہالت ہے. یہ ہمارے لیے بالکل واضح پیغام ہے. تو آج ہم فوکس کریں گے اس سماجی نظام میں کہ کیا چیز اسلامی بناتی ہے اس کو، اور کیا چیز جو ہے اس کو جاہلانہ معاشرتی نظام بناتا ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت سے نہیں کہلاتا. پہلے بات آ گئی کہ اسلام اس کے بنیادی وصف ہے. مسلمانوں کی کثیر تعداد ہندوستان میں موجود ہے، لیکن وہ مائنورٹی میں ہیں. لیکن پاکستان اور عربستان جتنے بھی ممالک ہیں اس میں تمام کے تمام مسلمان ہیں اکثریت میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں اور یہاں پر اسلامی معاشرہ ہے؟ معلوم ہوگا نہیں. بہت گراوٹ ہے اور بہت دوری کی بات ہے. اس میں ہم اب آگے دیکھیں اسی کا آخری نقطہ پہلے میرے پوائنٹ کا، کہ اللہ رب العزت نے دین کو ان الدین عند اللہ الاسلام جب فرمایا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس کو بحیثیت نظام، زندگی گزارنے کا طریقے کے طور پر اسلام کو پیش کیا ہے. اور مسلمان چونکہ کلمہ شہادت ادا کرتا ہے تو اس سے توقع رکھی جاتی ہے کہ جس اللہ رسول کو وہ مانتا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی وہ چلے. اسی نظام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر، جیسے ابھی محسنین نے بھی بتایا، لیکن وہ میں چاہتا ہوں میں اپنی گفتگو میں اس کو 7 ہی کہتا ہوں. انسانی زندگی کے 7 گوشے ہیں. یہ 6 بھی کہا جا سکتا ہے، غلط وہ بھی نہیں ہے، لیکن 7 کہنے میں آپ کو مزید سہولت ہوگی آگے کی گفتگو میں. عبادات، اس کے بعد ہے مراسم عبودیت، اس کے بعد ہے معاشرتی رسومات. یہ 3 ہو گئی. چوتھی کو چھوڑ رہا ہوں، 5ویں پہ ڈائریکٹ آ رہا ہوں. سماجی نظام، معاشی نظام، اکنامک سسٹم، اور سیاسی نظام. 3 جمع 3 6 ہو گئی. یہ جو 7واں جو ایڈ ہوا ہے، یہ والے جو 3 ہیں یہ انفرادی زندگی کو نمایاں کرتے ہیں، اس سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں. ہر شخص اس میں آزاد ہے، جو چاہے اس کا فیصلہ کرے اور اس پر وہ گامزن ہو جائے. صحیح ہے غلط ہے وہ بعد میں فیصلہ ہوگا. لیکن یہاں پر جو ہے معاملہ اجتماعی زندگی کا، جو گوشے ہیں زندگی کے اجتماعی جو گوشے ہیں، اس سے وہ سیاست، معاشیات اور معاشرت. ان دونوں کو، یہ اجتماعی ہے اور یہ والا انفرادی ہے، ان دونوں کو کنیکٹ کرنے والا، جس کو ڈاکٹر اسرار احمد ہی اپنی تقاریر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ برج ہے. یہ اور یہ برج جو ہے یہ خاندانی نظام ہے یا عائلی نظام ہے جس کو کہا گیا. اب اگر ہم اس نظام کو، جیسے معاشرتی نظام کی اگر ہم بات کریں تو گویا کہ 1/7 ہوا یہ. لیکن حقیقت اگر دیکھیں گے تو اگر معاشرتی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں تو عائلی کو چھوڑ کر تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ خاندان بنا ہے تو پھر وہ معاشرت میں جا رہا ہے اور سماج میں جا کر اور سارے معاملات ہو رہے ہیں. اچھا، جب یہاں پر یہ خاندان وجود میں آیا ہے تو خاندان پھر پیچھے تھوڑا سا اور جانا پڑے گا،
کہ جو معاشرتی جو رسومات ہیں وہ کہاں سے وجود میں آتی ہیں. وہ بھی تو یہ مرد اور عورت کے جو ملاپ سے نکاح کے بعد سے ہی سارا شروع ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ نکاح کرتا ہے, نکاح کی رسومات, پھر اس نکاح کے بندھن سے اولاد اللہ تعالیٰ نعمت کی صورت میں دیتا ہے, تو اس اولاد کی جو تقریبات ہیں اس کی پیدائش پر یا اس کی زندگی میں, وہ بھی ایک مراسم معاشرتی رسومات آ گئی. اور اسی دوران چاہے وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے خاندان میں یا وہ والدین جس کی کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں, ان میں سے یا ان کے کسی رشتہ داروں میں سے اگر کسی کی فوتیدگی ہو جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو وہاں پر بھی کچھ معاشرتی رسومات ہیں جو کہ عمل میں دکھائی دیتی ہیں ہمیں کہ یہ ہو رہی ہیں معاشرے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں 1/7 کی بات نہیں کر رہا. حقیقتاً دیکھا جائے, ذرا تفصیل میں جاؤں تو یہ 1/7, پھر ادھر سے 2/7 آئلی اور 3/7 جو معاشرتی رسومات ہیں, یہ 3 تو بالکل این بلاک اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ تینوں مل کر جو ہے یہ معاشرت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے تو دیکھا جائے تفصیل میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو نظریات ہیں اس کا بھی کچھ انفلوئنس ہوتا ہے انسانی زندگی پر. معاشیات کا, جیسے کنزیومر مارکیٹ ہے نا, اب کنزیومر مارکیٹ سے ہی ہم جو ہے یہ سیلاب کے بہاؤ میں آ جاتے ہیں, تو اس کا بھی اثر پڑ رہا ہے, لیکن میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا. سیاست کے جو اصول ہے, جو قانون سازی جو کی جا رہی ہے, اس کے بھی اثرات آئیں گے جو خاندانی اس پر, اس کو بھی ہم نہیں لے رہے. تو آج ہماری پہلا جو گفتگو کا جو پورشن یہاں ختم ہوتا ہے کہ 7 گوشے ہیں اسلامی نظام کے, اور اس میں سے اب آپ دیکھیے گا, غور کیجیے گا, تو 3/7 جو ہے وہ معاشرت یا معاشرت سے ہی ریلیٹڈ فینومینا کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, رہنمائی دیتے ہیں. تو اب یہ 1/7 اور پھر 3/7 میں اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کا جو ہے معاملہ بالکل ریشو پروپورشن اس کا بدل جاتا ہے. پھر اس کا انسان کو جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, دوسرے اس میں آتے ہیں گفتگو کے حصے میں, کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور معلوم تھا کہ ساتھ میں شیطان بھی موجود ہے, اور شیطان نے وعدہ بھی کیا تھا اور شیطان نے اعلان بھی کیا تھا, اللہ نے بھی کہا جاؤ تمہیں چھٹی ہے, تو وہ یہ جو شر اور خیر کا جو پہلو ہے یہ تو پھر اب چلتا ہی رہے گا سلسلہ. اب اگر اس کو میں توازن کے ساتھ نہ رکھوں تو جو مجھے ترتیب بتا رہا ہے قرآن حکیم یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اس ترتیب کو اپنی زندگی میں عملاً نہیں لے کر آؤں گا. وہ کیسے؟ اس کو دیکھیے کہ مجاہدے کی اگر ہم بات کریں تو مجاہدہ فی النفس ہے, اور شیطان کے خلاف ہو گیا اور معاشرے کے خلاف ہو گیا. یہ بنیادی, ایسے تو 9 درجے ہیں جو جہاد بالقرآن کے جس طریقے سے, لیکن آج ہم ان 3 پر بات کر رہے ہیں. نفس کا مجاہدہ, اس میں میں اپنی جگہ پر ہوں, آپ اپنی جگہ پر ہیں, اور جو بات ابھی آئی ہے ایمان اور فکر آخرت سے یہ واضح ہوگا کہ ہمیں کس چیز کو سنجیدہ لینا ہے اور کس کو ثانوی حیثیت دینی ہے. پھر شیطان ہے. شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, ورغلا رہا ہے, بھٹکا رہا ہے, لارے لپے دے رہا ہے, رنگین بنا کر اور خوبصورت بنا کر چیزوں کو پیش کر رہا ہے, توجیحات اور دلائل پیش کر رہا ہے, جس پر اگر ہم لوڈڈ نہ ہوں, لوڈڈ مانے اسلامک تعلیمات سے بہرہور نہ ہوں, تو ہم اس کے بھی بہاؤ میں آ جائیں گے. تو نفس کا مجاہدہ جو ہے وہ بھی ہم اس میں فلاپ ہو جائیں گے, فیل ہو جائیں گے, اور شیطان کا جو مجاہدہ, جو شیطان کے جو وار چل رہا ہے اس پہ بھی ہم چوکنا نہیں رہیں گے اور بہاؤ میں کہیں نہ کہیں آ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ اللہ کے بندے کو تو فاختہ کی طرح بے ضرر اور سانپ کی طرح چوکنا رہنا ہے, ہر بارے میں ہر بات پر الرٹ. یہ نہیں کہ ہر ایک پر شک شبہ کر کے فتویٰ داغ دیا. آج کل دلیلوں کی بڑا زمانہ آ گیا, اچھی بھی بات کرو, معلوم بھی ہے سب کو, پھر بھائی یہ دلیل کیا ہے, بھائی اس کا ریفرنس کیا ہے, ریفرنس ڈھونڈتے رہیں. بات آئی ہے جو بھی کی گئی ہے, اور اگر نہیں یہ ریفرنس منظور نہیں ہے تو جائیں پھر قرآن حکیم سے, تو عظیم ریفرنس کوئی ہے ہی نہیں. ہماری باتوں کو پھر رد کر دیں, قرآن کی طرف تو جائیں, سیرت کی طرف تو جائیں. تو معلوم ہوا کہ یہ جو شیطان کے خلاف جو مجاہدہ کرنا تھا, اس میں بھی ہم نے وہ کام نہیں کیا جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد مجاہدہ ہے معاشرے کے خلاف. معاشرے کا چال چلن ہے, برادری, خاندان, قبیلہ, کنبہ, میری ریت رواج,
پرمپرا جو بھی بولتے چلے جائیں آپ, اس کا دباؤ ہوتا ہے. یہ جب بچہ جاتا ہے اسکول میں اور جا کر دیکھتا ہے وہاں پہ کیک کاٹا گیا تھا اس کے دوست کا سالگرہ کا, آ کر وہ گھر پر وہ فرمائش کرتا ہے کہ سالگرہ کا کیک کٹا ہے, اب سالگرہ کا کیک یہاں بھی کٹے گا. اب اگر والدین اگر کچھ صحیح معنوں میں ہوں گے تو وہ اس کو سمجھائیں گے اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیں گے اس کو, ورنہ وہ اس معصوم بچے کے 2 آنسو کے جگہ موم ہو کر وہ اللہ سے جو ہے وہ مد مقابل آ جائیں گے. وہ معاشرے کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے, پھر وہ وہاں پر بھی فیل ہوتے ہیں. اب اسی سوسائٹی کو اگر آپ دیکھیں, یہ سوسائٹی جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے اس میں تنگ نظری ایسی رہتی ہے, اور وہ اس میں گڑبڑ بھی نہیں ہے, ایک خود ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی معاشرے کو سمجھتے ہیں. اگر میں نے کہا کہ پاکستانی معاشرے کے خلاف, تو ہم سمجھیں گے کہ پاکستانی معاشرہ ہی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. اب ایسا نہیں ہے. گلوبل جب ولیج بن چکی ہے دنیا, تو اب وہاں سے وہ ہے جو مغرب کی جو تہذیب ہے وہ بھی اب ایک سوسائٹی کا حصہ ہے. یہ جو چینلز ہیں, یہ جو میڈیا ہے, اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا اور جس طریقے کے بھی میڈیا پرنٹ ہے, یہ جو بھی, اس کے ذریعے سے مغرب کی تہذیب کا سیلاب ہے جو کہ بھیجا جاتا ہے وہاں سے. یہ پری پلانڈ ہوتا ہے سارا. یہ این جی اوز اتنی ایکٹیو کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ سیاسی سطح پر ہم مفلوج ہیں, ہمیں اپنے اچھا برا ملک کا نہیں پتہ, دین اسلام کو تو چھوڑ دیجیے. اور ہم نے آلتو فالتو لوگوں کو این جی او کا جو پرمٹ دیا, اور انہوں نے آ کے جس طریقے سے گاؤں میں جائیں, پہاڑی علاقوں میں آپ کو وہاں پہ بیوٹی پارلر سے بھی ملتے ہیں. وہاں کیا کر رہے ہیں بیوٹی پارلر؟ شہر والے تو پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں, ان کے فیشن, ان کے مسئلے مسائل ہیں. گاؤں میں کیا کر رہے ہیں؟ سوات کی طرف ٹریننگ سینٹر, بیوٹی پارلر اینڈ ٹریننگ سینٹر. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے دہلیز تک پہنچ چکی ہے یہ سوسائٹی. اور صرف پاکستانی نہیں بلکہ یہ بیرون سے بھی معاملہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ وہی ہوا جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی تھی. سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اور اس میں جو ہے مساوات کا جو ہے پوری طریقے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ پیدائشی طور پر, نسلی طور پر, خون کے حوالے سے ایک مرد اور عورت جو ہے بالکل مساوی ہیں, لیکن اکتسابی طور پر جو ایکوائرڈ نالج ہے یا ایکوائرڈ جو اسکلز ہیں, اس میں دونوں کا معاملہ الگ الگ ہو سکتا ہے. اب مغرب نے یہ پٹی پڑھائی کہ نہیں, جو مرد کر سکتا ہے وہی عورت بھی کر سکتی ہے, خاتون بھی کر سکتی ہے, خواتین بھی کر سکتی ہیں. یہ اسلام کا فکر اور طرز نہیں ہے. اور یہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو 2 لوگ ملے تھے جن کو فردین کہا میں نے, خاندان بنا ہے, اس خاندان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے جو کہ ان کے پلان میں ہے. یہ دجالی فتنہ ہے, اور یہ یہودیوں کی سازش اس طریقے سے ہے کہ ان کی تالمود کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صرف وی آر دا ہیومنس, باقی جتنے نان جیوز ہیں وہ سارے کے سارے گوئمز ہیں, وہ جانور ہیں, انسان نما جانور ہیں. ان کو ایکسپلائٹ کرو, ان کو تباہ کرو, ان کو بالکل برباد کر دو, ان کو نرا حیوان بنا کے چھوڑ دو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں, اور نہ بہن کو دیکھیں, نہ بیٹی کو دیکھیں, نہ ماں کو دیکھیں, نہ کسی کو دیکھیں. یہ مغرب کی تہذیب اس وقت وہاں پہنچی ہوئی ہے. یہ جو کائرو کانفرنس ہوئی تھی, پھر کائرو کانفرنس کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی تھی بے نظیر بھٹو کے زمانے میں. بیجنگ کانفرنس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی تھی, اور اس کی تو خصوصیت کیا تھی؟ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے آشیرواد سے ہوئی تھی. وہ ان کے زیر تحت جو ہے وہ پروگرام رکھا گیا تھا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جن جن چیزوں کو اسلام برائی کہتا ہے اس کو برائی نہ لو, لائٹ لو. بھائی کیا ہے, انسان ہے تو کیا ہو گیا, انسان کا بھی دل ہے, انسان کا بھی سارا معاملہ ہے. تو جو بھی فحش کام کرے گا وہ بھی کوئی ایک طریقے سے ورکر ہوگا. پھر یہ جو مساوات کا جو نعرہ لگایا گیا کہ مرد جیسا ہے ویسے ہی عورت بھی کام کرے, جیسے جو گھر نکلے جاب بھی کرے, تعلیم بھی حاصل کرے, یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اور ہم آپ دیکھیں اس میں بہت بڑا قصور والدین کا ہے. والد کا اپنی جگہ پر ہے, والدہ کا اپنی جگہ پر ہے. والد کو بڑا
ظاہری بات ایک سیٹ بیک ہوتا ہے بیٹوں سے. آج کل کے زمانے میں مارا ماری تو چل رہی ہے, مٹیریلسٹک ورلڈ ہے, بیٹے اتنا سپورٹ نہیں کرتے, یا اتنا ہر کوئی نہیں, لیکن ہو رہا ہے یہ شہروں میں تو کم از کم ہو رہا ہے. تو بیٹیوں کے اوپر ہوتا ہے کہ بیٹی ایک سپورٹ کے طور پر آتی ہے. اب جب آتی ہے تو وہاں پر اس کو پڑھانا بھی ہے, اعلیٰ تعلیم دلانا ہے. بیسک تعلیم سے بڑھ کر وہ اعلیٰ تعلیم تک چلی گئی. جب اعلیٰ تعلیم وہ پڑھے گی تو کیا گھر پر بیٹھ جائے گی؟ پھر وہ جیسے ہی فائنل ایئر میں جاتے ہیں وہاں سے آفرز آنے شروع ہو جاتی ہیں. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے نا, اور ان کو خواتین کو خاص طور پر آفر آتی ہیں اور وہ گویا کہ وہ جوائن کر لیں. اب وہ گھر پہ نہ بیٹھے رہیں, گھر گھرستی والے پہلو کو بھول جائیں. وہ انہوں نے اتنا ایکوائر کیا ہے اسکل کو اور نالج کو, اس کو بروئے کار لائیں اور سوسائٹی کے لیے یعنی مفید ثابت ہوں. یہ بڑا ایک جو لالی پاپ ہے جو دیا جا رہا ہے اور سبز باغ دکھایا جاتا ہے. والد صاحب اس چکر میں آ گئے اور والد صاحب نے خوب پیسے اپنے خرچ کرنے شروع کیے. والدہ کی بیماری کچھ الگ ہے. والدہ ہے مٹیریلسٹک, کیونکہ خواتین نفسیات جو ہے مرد اور خاتون کی وہ الگ الگ ہے, اور اسی طریقے سے جسمانی ساخت بھی الگ سے الگ ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو دائرۂ کار رکھا ہے مرد کا اور خواتین کا, وہ ان کی اس جو ان کی ساخت ہے جسمانی اور نفسیاتی ساخت, اس کے تحت رکھا ہے. ابھی بات آئی تھی کہ اسلام مشعل راہ ہے, تو یہ اسلام ہی کیوں ہے مشعل راہ؟ اس لیے کہ الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی, نفسیات بھی بنائی, ان کی ساخت بھی بنائی, ان کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں, جو ان کے اندر کمزوری والی چیزیں ہیں, وہ سب اللہ کو معلوم ہے. اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے کہ جو جس کو سوٹ کرتا ہو. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم آف کلیکٹیو جسٹس یا سسٹم آف سوشل جسٹس, اسلام کا نظام عدل اجتماعی, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لفظ آتا ہے اس کے اندر عدل, لیکن عدل اس کا مقصود نہیں ہوتا. انصاف بھی ہم مروجہ اس میں استعمال کرتے ہیں, وہ لفظ بھی اس کے معنی بھی اس کے اندر پنہا نہیں ہوتے. عدل اور انصاف چلا گیا, تو اسلامی لفظ کون سا ہے پھر؟ اسلامی لفظ ہے قسط کا, قاف سین اور طا. جب بھی ہم عدل اجتماعی کی بات کریں تو سامنے کسی بھی سطح پر ہوگا, کارخانہ دار مزدور ہوگا وہاں پہ بھی یہ دیکھیں گے, اور اسی طریقے سے سیاستدان عوام ہوگی وہاں پر بھی دیکھیں گے, اور مرد اور عورت اگر ہے تو اس کو وہاں پر بھی دیکھیں گے کہ جب ساخت الگ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو حقوق اور فرائض بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیے ہیں. مرد کے حقوق مرد کی ساخت کے لحاظ سے ہیں, اور جو اس کو پورٹ فولیو دیا گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے, تم جب ذمہ دار ہو خاندان کے تو تمہیں کن چیزوں پر توجہ دینی ہے تاکہ کمزوری کا پہلو نہ آ جائے. اور خاتون آپ کو یہ کام کرنا ہے جو کہ آپ کے لیے ضروری بنایا گیا ہے, اور یہ بڑے اس کے دور رس نتائج نکلیں گے. اسی لیے کہا گیا کہ مرد جو ہے وہ حال کے لیے توجہ دیتا ہے کہ حال جو بدحال نہ ہو جائے, اور حال کو جب ہم بدحال نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں مال بس آ جائے, سیلری آ جائے, سیونگ ہو جائے, ڈپازٹس ہو جائیں, اور بنگلہ مٹیریلسٹک اس میں چلے جاتے ہیں ہم. لیکن حال کے معنی یہ ہے کہ وہ جو حال میں ہمیں کام کرنے ہیں سارے, جو ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں, اس پر بھی تو ہماری توجہ ہو نا. وہ حال سے ادھر سے بدحال ہو جاتا ہے, صرف مال لاتا ہے, کماتا ہے اور ساری چیزیں. خاتون کو مستقبل کی ذمہ داری دی گئی. مساوات تو ہے ہی نہیں اس میں. پہلے ہی کہہ دیا گیا الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا کیا, اور عمل کے اعتبار سے, آخرت کی کمائی کے اعتبار سے دونوں بالکل برابر ہیں, کوئی اس میں تفریق نہیں ہے. خاتون بھی چاہیں تو معلوم ہوگا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو وہاں پر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے موجود ہیں, جنہوں نے خدمت دین کا فرائض انجام دی. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. دین کی کمائی کے اندر جو ہے وہ آخرت کے لیے وہ دونوں برابر ہیں وہاں پہ. وہاں مساوات, اتنا مساوات اسلام ریکگنائز کرتا ہے اور پروموٹ کرتا ہے. اس کو ہم نے جو ہے وہ ظاہر بات ہے قرآن سے ہی ہم لیتے ہیں ساری چیزیں, تو وہ ہم نے خواتین کی جو مال کی کمائی ہے اس کے اوپر اس کا انطباق کرنا شروع کر دیا کہ جو مرد کی جو ہے وہ مرد نے کمایا اس کا ہے, جو عورت نے کمایا وہ اس کا ہے. مطلب ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ہم, افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوگا کہ یہ مرد کے لیے حال,
حال کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بنیادی جائز ضرورتیں وہاں نفس کے خلاف نہیں جائیں گے، شیطان کے خلاف نہیں جائیں گے، معاشرے کے اسلامی معاشرے کے خلاف نہیں جاتے ہوئے حال کا بندوبست کرنا ہے. اور خاتون بھی جو ہے نفس کا مجاہدہ کرتی رہے گی اور اسی طریقے سے شیطان کے خلاف مجاہدہ کرتی رہے گی. اور جو معاشرت ہے، کون سا معاشرت ہے؟ وہی جو مادر پدر آزاد جو معاشرت آ رہی ہے تہذیب وہاں سے، اس کے خلاف بند ماننا ہے، کیونکہ اس کے ذمے مستقبل رکھا گیا. مستقبل کدھر ہے؟ مستقبل میں سب سے پہلی چیز شوہر کا اطمینان قلب اور آرام اور اس کی جو بھی عزت اور گھرانے کی عفت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. یہ ہے جو پرائم رسپانسبلٹیز رکھی گئی ہیں. پھر بچوں کی پرورش، بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش، ان کی تربیت، اس میں تعلیم بھی آئے گی. مردوں کو تو چونکہ آگے جا کے کام کرنا ہے تو مردوں کے لیے انویسٹ کریں ایجوکیشن کے اندر، یہ اسلامی اسپرٹ ہے. یہ خواتین کے لیے بنیادی جو دینی تعلیم ہے، وہ تو دینی تعلیم تو خیر پوری ہے انلمیٹڈ، دنیاوی تعلیم جو بنیادی ہے اس کا ہونا ناگزیر ہے کہ بالکل پیدل نہ ہو جائے وہ کہ کچھ آتا نہ ہو. لیکن اس میں ہم گریجویشن کریں، ماسٹرز کرائیں، ایم فل کرائیں، پی ایچ ڈی کرائیں. تو وہاں پہ بات رہ گئی تھی کہ جو والدہ ہے نا، والدہ کی گراوٹ کیا ہوتی ہے؟ والدہ سوچتی ہے ذرا معاملات دوسرے انداز سے. وہ کہتی ہے جب یہ پڑھ لکھ جائے گی تو اس کا اچھا رشتہ آئے گا، گویا کہ میرا داماد جو ہوگا وہ ہونے والا وہ کوئی ایسا ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ کوئی ایٹ پار تو آئے گا نا کچھ نہ کچھ. اس کے ٹارگٹ وہاں چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو مٹیریلسٹک جو اپروچ بنائی ہے مغربی تہذیب نے، تو یہ یہاں تک آ کر اثر کرتی ہے. گھر سے نکل جانا ہے، گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، ٹکنا نہیں ہے، باہر نکل جانا ہے، جاب کرنا ہے. اور خاتون کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، یہ اللہ کی ترتیب ہے. اور حسن ہی اس کی جو نزاکت ہے وہ اس کے حسن کے اندر ہے. اور خواتین کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وَلَا تَبَرُّجْ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بند سنور کے نہ نکلنا. تم نکلنا بھی ہے تو وہاں پر ستر اور پردے کے احکامات کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ شوقیہ کہ بھئی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہم کو بڑھانا ہے تو ابھی تو ہم موٹر سائیکل سے آگے بات نہیں کر سکتے تو چلو گاڑی لے لیں گے. پھر ہم وہاں پہ معاشی بدحالی بھی آ جائے گی وہاں پر کہ ہم سود پہ لے لیں گے پھر وہاں پر، کیونکہ معاملہ سودی نظام چل رہا ہوگا سارا. لیکن اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی کرنے کے لیے چونکہ مغرب میں وہاں پر یہ بیماری ہے تو مرد اور خاتون دونوں ہی جاب کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کی نفسیات میں نزاکت رکھی ہے، حسن تو ہے، نزاکت بھی ہے، وہ اتنی چیزیں برداشت نہیں کر سکتی، سہ نہیں سکتی. اس کی زندگی میں ایسے تغیرات آتے رہتے ہیں ہر مہینے میں اور آگے پیچھے. جس طرح بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کو میٹرنیٹی لیو لینی پڑتی ہے، اس کو جو پیریوڈک جو اس کے سائیکل چلتا ہے منتھلی، اس کے اندر سیٹ بیکس ہوتے ہیں. وہ اس کو توڑنے کے لیے فیشن انڈسٹری نے، کاسمیٹک انڈسٹری نے وہ خرچے کیے ہیں کہ آپ کو رکنا نہ پڑے. آپ کی امبیرسمنٹ ہے، اس کا توڑ یہ والا ہے. آپ کے اس طریقے سے آپ کی رکاوٹ ہوتی ہے، اس کا توڑ یہ موجود ہے. آپ یہ کر لو، بس آپ چلتے رہو. تو یہاں پر یہ اثرات جو ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ خاتون جو ہے وہ جاب کرتی ہے. اب جاب کرے گی تو پردے کے ساتھ تو پھر نہیں کرتی ہے، پردے والی کو تو کوئی رکھتا بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آگے جاتی ہے، پھر جاب کر کے آتی ہے. جب جاب کر کے آئے گی وہ، اب آتا ہے پرابلم. مرد بھی جاب کر کے آ گیا تھک ہار کر آ گیا، چڑچڑا ہو گیا، جو بھی ہو گیا. خاتون بھی جاب کر کے گھر پہ آئی ہے، وہ بھی تھک ہار کر آئی ہے، وہ بھی چڑچڑی ہو گئی. وہ چڑچڑاپن اپنا افورڈ نہیں کر سکتی. اس کی ذمہ داری وہ بچوں کی صورت میں رکھی گئی ہے. 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے جو بھی ہیں. اب تو ان کو گھر آ کر ان بچوں کی پرورش یا ان کی جو نگہداشت اور جو بھی دیکھ بھال ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے، کوئی فرار نہیں ہے. مغرب میں تو تھوڑا سا انہوں نے ہسبینڈس کو اور پابند کر دیا ہے. وہاں چونکہ کورٹ کچہری ذرا انٹیکٹ ہے تو وہ ڈر مر کے جو شوہر بھی جو ہے وہ بھی کر لیتا ہے. تو یہ جب یہ جو یعنی خواتین کا، اچھا یہ جو مغرب سے جو آئی ہے چیزیں، بنیادی طور پر تو بڑے شہروں میں آئی ہے یہ اصلاً، جہاں پہ تعلیم یافتہ طبقہ بہت ہے، جہاں پر یعنی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مٹیریلسٹک اس کی، تو اس کو افورڈ کرنے کے چکر میں، کاپی کرنے کے چکر میں ایسے غریب علاقوں میں لوگ رہتے ہیں. لیکن کاپی ایسے کریں گے جیسے بڑے ڈی ایچ اے یا بحریہ ٹاؤن کے رہنے والے جو کرتے ہیں، ان کو تو وہ تو افورڈ کرتے ہیں. ان کو کیا بربادی لگی ہے، مگر عقل نہ ہو تو پھر کیا کر سکتا ہے انسان.
اور وہ لائن اور روش چلی جاتی. اچھا جب گھر سے باہر جائے گی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کی پرورش دن بھر میں کیا ہوگا؟ وہ تو بچے تو 1 بجے آ جائیں گے. پورا نظام چوپٹ، گھرانہ جو ہے وہ ختم، ایفیکٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ اولاد کی یہ پرورش کرے. ماں کی ممتا کدھر ہے آج کل؟ ماں تو اتنی مصروف ہو گئی ہے، مغرب زدہ جو ماں ہو گئی ہے، ساری تو مائیں ایسی نہیں ہیں کہ بس وہ تو اپنا فگر دیکھنا ہے، اپنا فیشن دیکھنا ہے. یہ بیوٹی پارلر گلی گلی جو کھلے ہیں، کس کے واسطے کھلے ہیں؟ اب تو حد یہ ہے کہ مردوں کے بھی بیوٹی پارلر کھل چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ مرد کا یہ شیوا ہے کہ جو جہاد بالسیف کرنا چاہیے تھا اس کو، وہ اب بیوٹی پارلر میں جا کر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فیشیل اور ساری چیزیں کراتا ہے. وہ چیزیں بدل گئی. اور معلوم ہوتا ہے کہ پھر اب جب یہ سلسلہ ہوا تو وہ توجہ تو نہیں دے سکے گی. بچے کے لیے پھر آیا رکھ لیں گے، ماسی رکھ لیں گے، کیونکہ اب افورڈ کر رہے ہیں، وہاں سے 40,000 ایکسٹرا، 5-10 ہزار اس کو دے دیں گے. تو وہ ماں کی ممتا کدھر گئی؟ ماں کی ممتا کی جگہ اب یہ فیڈر پیمپر نے لے لیا. آج تو ہمیں اس کی پھالی دھونا بھی جو ہے ایک ماں گوارا نہیں کر سکتی. پیمپر تو ابھی آئے نا، پہلے تو کیا تھا، کپڑے کے تھا معاملہ، اور وہ بیسیوں جو ہے رسی کے اوپر وہ سوکھ رہے ہوتے تھے، وہ دھوتی تھی فوراً اسٹینڈ بائی الگ موجود ہے. تو پروڈکٹیوٹی اگر آپ دیکھیں گے تو خواتین کی اس سماجی نظام میں جو اسلام کا تھا لیکن ہم نے فالو نہیں کیا، اور بھیڑ چال کی طرح ہم اندھے بہرے اوپر چل رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ تو پھر یہ بچے تو یہی ہیں. دوسرا پریشر جو آیا یہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ تو بچے اور بچی دونوں کے لیے آ گیا. بچہ پیدا نہیں ہوتا، یہ خباثتوں کی یہ پڑیا ہے ساری، یہ پیکیج ہے، خباثتوں کا پیکیج ہے. یہ بچہ پیدا نہیں ہو، اتنا ان کو محو کر دو، اتنا ان کو پری آکیوپائڈ کر دو کہ بس وہی سوچیں جو وہ سوچنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ لوگ سوچیں. بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی سے آپ کو اسکول میں رجسٹر کرانا ہے اس کو. واٹ از دس؟ عقل ہے کوئی؟ 4 سال میں سارے لوگ تعلیم، ہم نے 4 سال میں آغاز کیا تھا، بھوکے مر گئے. ایک رواج بن گیا، 3 سال پہلے ضائع کرو، پھر اس کے بعد 10 ایئرس کی جو میٹریکولیشن ہے، پھر اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں، فلانا ہے. ایڈمیشن ہوگا پیدائش سے پہلے، اسکول کا آغاز ہوگا 2.5 سال میں، مونٹیسری کے نام پر KG1 KG2 پھر آئے گا 1. یہ کون بتا رہا ہے ہم کو؟ یہ ڈوریں کون ہلا رہا ہے یہ؟ اور ہم اندھے. اسکولنگ ہماری ہوم اسکولنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے، نہ انٹرسٹ ہے. واٹس ایپ ہے، ایمو ہے، اور جو انسٹاگرام ہے، تو آج کل مصروفیات دیگر ہو گئی ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں جو ہے انسان کو کہیں سے کہیں لے کر جا رہی ہیں. اسی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اب صرف میں بلٹ پوائنٹس آپ کو جو ہے وہ اور اس میں کروں کہ شادی جو ہے وہ ایک کاروبار بن گئی. جہیز ادھر سے مانگتے ہیں جو جہیز اسلام میں نہیں ہے. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. نکاح میں کیا کرنا تھا، 2-3 کام تھے. پیدائش میں کیا تھا، 2-3 کام تھے، آسان اور سستے، اور بلکہ مفت میں بھی ہیں. نکاح اگر ہم نے مسجد میں کر لیا تو، لیکن جو ہم نے تمار کھڑا کیا تو معلوم ہوا کہ اب تو میں ابھی کسی صاحب نے بتایا تھا کہ چہلم ہوا تھا، بلکہ 10واں ہوا تھا، قرض لے کر، اور اتنا قرض لے لیا کہ 1 سال گزرنے پر بھی وہ قرض ادا نہیں ہو سکا. گلف سے آتے تھے ہمارے ساتھ، ابو ظہبی میں ہوتے تھے پہلے لوگ، آتے تھے. یہ خاندان برادری کا اتنا پریشر ہوتا تھا، کیا ہے تم نے تو 8-10 دیگیں بھی نہیں پکائیں. اب وہ اس میں مر جاتے تھے. وہ کہتے نہیں اب تو کچھ بھی ہو جائے کرنا ہے. کرتے تھے. وہاں کتنی ہے؟ 800 درہم ان کی تنخواہ ہے. کب جا کے پھیڑیں گے کچھ نہیں پتا. مگر بس تو یہ صرف امیر نہیں کر رہا ہوتا، غریب بھی یہی سب کام کر رہا ہوتا تھا. تو نکاح کا جو معاملہ ہے وہ کاروبار بن گیا. لڑکی والے جو ہے وہ اس کو حق مہر کو بے ترتیب رکھ کر جو ہے توکل اللہ سے ہٹ گیا. اب یہ ہے کہ بھائی اس کو داماد کو دبا کر رکھو تاکہ یہ طلاق دے ہی نہ سکے. دے گا تو 5 لاکھ بھی دے گا. 5 لاکھ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. اور ہمارے سامنے تو حق مہر جو ہے وہ صورتیں یاد کرنے کی صورت میں بھی ہیں. کہاں گیا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ؟ جائز طریقے سے رکھیں جو بھی ہے، اور وہ ایک حق ہے اس کا، وہ مانگے، وہ بھی جائز مانگے گی. جتنی تنخواہ ہے اس کے حساب سے 2 تنخواہیں لگا لو. آپ بہت ہو گیا، 3 تنخواہیں لگا لو، 40,000 کر کے اگر تو چلو
دے دے گا کچھ بھی کر کے. لیکن یہ تو کوئی بے ترتیبی امیروں کے جو ہے شاہانہ انداز وہ یہاں پر بھی اپنائے جا رہے ہیں. تو یہ بھی کاروبار بن گیا. پھر شادی کی تاخیر, یہ دوسری, یہ مغرب سے آ رہی ہے, کیونکہ اب وہاں پر سنگل پیرنٹنگ بھی ہوگی نا. اب جب بے راہ روی ماں میں آئی ہے تو بیٹی کیسے راہ راست پر رہے گی؟ بیٹی بھی نکل گئی. ایجوکیشن ہے نا, آپ کو تھوڑی پتہ ہے کہ وہ بیٹی ہماری کیا کر رہی ہے وہاں پر یونیورسٹی جا کر. وہ تو کوئی اچھی سہیلی ہوگی اس کی تو بتا دے گی کہ بھائی یہ آپ کی بیٹی پہ ذرا نظر رکھیں فلانا. وہ بھی نہیں بتاتے کیونکہ دوست کا دوستی وہ رکھتا ہے پھر وہ. اور کدھر سے کدھر کیا ہو رہے ہوتے ہیں, کیسی موویاں بنتی ہیں, کیسے بلیک میل ہوتے ہیں, کیا چل رہا ہے یہ سب. یہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے, سماجی نظام ہے. کیونکہ پہلی جو ڈنڈی ہم نے ماری, اینٹ ہم نے ٹیڑھی رکھ دی, تو اب تو خباثتیں ہی آتی جائیں گی نا. یہ خباثت کا پیکیج آ رہا ہے. یہ ماں کا چلا گیا ادھر سے. اچھا, باپ ہے دیوس, بہت گاڑا لفظ ہے اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. دیوس کہتے ہیں بے غیرت کو, انتہائی بے غیرت. اور المیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے گھر کے خواتین کے بارے میں دیوسیت کا شکار ہے اور دیوسیت کا مظاہرہ کرتی ہیں. کیسے گوارا کر رہا ہوں کہ میری بیوی جو ہے یا میری بیٹی یا میری بہو جو ہے نکل جائے ایسی سر جھاڑ منہ پھاڑ, سارے لوگ اس کو دیکھتے رہے. بہت سے لوگوں کو, لڑکوں کو دیکھا رمضان کریم میں کہتے ہوئے سنا ہے, چلو بازار چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے نا تاریخ روڈ ہے, آپ کے پاس بھی کوئی ہے یہاں پر, کیا کرنے ہیں آپ کو, یعنی کوفت بھی ہوتی ہے لیکن اب مثال بھی دینی ہے. دوست کو کہہ رہا ہے, جوان یہ کالج کا جو لڑکے ہیں, آؤ چلو بازار چلتے ہیں آج تو, کیونکہ گہما گہمی ہوتی ہے, عید کی شاپنگ ہوتی ہے, آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بازار چلتے ہیں. یہ دیکھیے کیسے شوگر کوٹڈ چیزیں آ رہی ہیں. برائی ہے, زنا کر رہے ہیں آنکھوں کا, لیکن وہ بڑے آرام سے جا رہے ہیں. زنا کا موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ خواتین نے کیا. میں کدھر ہوں؟ میں سویا پڑا ہوں, مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے. ماں نے تو پرورش نہیں کی, بیٹی کو میں نے کھلا چھوڑ دیا, اور بیٹی کا لباس دیکھو تو کدھر ہے, اور فیشن دیکھو تو کدھر ہے, اور وہ جس طریقے سے. اب یہ بیٹی اگر کسی کی بہو بن کر جائے گی تو وہاں کیا سکھ آئے گا؟ وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو بیٹی سب سے پہلے کہے گی کہ میں ساس سسر کو میں نہیں پال سکتی, بھائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. وہاں پہ اسلامی دلائل آ جاتے ہیں, سارے اخلاق اور معاملات جو ہیں وہ سب رہ جاتے ہیں. اصل تو شوہر کی وہ کرنی تھی, دل جوئی کرنی تھی. شوہر اگر اس میں خوش ہے تو وہ کام کرنا تھا. عورت کے لیے کوئی دلیل اور اپیل نہیں چلتی شوہر کے خلاف, اطاعت کے خلاف جانے میں. اس کا کل کام وہاں سے آغاز ہوتا ہے بیوی کا, کہ شوہر کی جو ہے یکسوئی کے ساتھ اطاعت کرے شرعی دائرے میں, ظاہری بات ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ایک پہلی چیز پہلی اس پہ قدم رکھیں گے تو آگے بھی بڑھیں گے. پھر بچوں کا بھی معاملہ آئے گا, پھر غیرت بھی آئے گی, پھر جو نامحرموں کی ریل پیل ہے نوکروں کی صورت میں یا آس پڑوس کے لوگوں کی صورت میں, وہ سب چیزیں رکتی چلی جائیں گی. پتہ تو چلے نا کہ یہ رکنے والا کام ہے. اگر یہ ایک نارم ہے, نارم آف لائف ہے, تو ٹھیک ہے. پھر تو نارم آف لائف میں پھر نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو وہاں پر نکلا ہے. انسیسٹ کا ایک پورا چیپٹر ہے جی, انسیسٹ کا ایک چیپٹر ہے کہ محرمات کے ساتھ تعلق قائم کر دینا. تو یہ تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے, لیکن یہاں ہو رہا ہے. بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ ہم جنس پرستی ایز این آرگنائزڈ ایک میٹر جو ہے وہ ہمارے ماحول میں چل رہا ہے اس اقتدار پاکستان اسلامی ریاست. پھر فیملی پلاننگ بھی ہے, مانے حمل بھی ہے. جو کرنا ہے وہ نہیں کر کے سب علم غلم ادھر ادھر توجہ بٹ رہی ہے. پھر اس میں عدت کی پامالی بھی ہو رہی ہے. یعنی اب اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی ایک نکاح اگر ختم ہو گیا ہے, طلاق خلا ہو گئی ہے, تب تو شوقیہ ہو رہی ہے طلاق اور خلا. شارٹ ٹیمپرڈ ہے نا, صبر تو ہے نہیں. تعلیم یافتہ ہے, شوہر سے زیادہ اس کو ملے گا کیونکہ وہ جن سے صنف نازک ہے. وہ اس کو 40 ملے گا تو اس کو 60 ملے گا, دینے والے بھی دیں گے. لیکن میرے اور آپ کا کام یہ ہے کہ کیا میں اور آپ تو نہیں دے رہے کہیں. جو اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے جو لوگ ہیں, تحریک والے لوگ ہیں, وہ تو اس کی اب ظاہر گہرائی میں تو جانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اب ٹائم ختم ہو گیا, ایک ہی بات بولوں گا اب صرف. تو جب یہ چیزیں جب نہیں ہم کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے تو کیوں رہے ہیں. کل ہی ایک بات سامنے آئی, ایک 20 سال کی لڑکی کا نکاح ہوا. یہ آپ دیکھیے ریشو پروپورشن کی گراوٹ دیکھیے گا. یہ
مجھے بہت برا لگا، لیکن میں نے اس کو اپنے ذہن میں میرے نقش ہو گیا، وہ نوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک تحریکی شخص ہے اور اس لڑکی کا وہ نکاح پڑھاتا ہے، اور نکاح ایسے پڑھاتا ہے جیسے اب یہ تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لڑکی بالکل برابر میں بیٹھی ہے. میں داڑھی والا ہوں، میں تحریک سے وابستہ ہوں، میں اس کا نکاح پڑھا رہا ہوں. میں مخلوط معاشرت کس کو کہہ رہا ہوں؟ وہ بھائی دوسرے لوگ ہیں مخلوط معاشرت، یہ تو نہیں ہے. اوپر سے ترا یہ ہے کہ خوش فہمی یہ ہے کہ میں نے ان کو تفہیم القرآن کا جو ہے وہ سیٹ دیا ہے، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں ہم دیکھیں، ابھی تو بظاہری بات ہے اتنے آدھے گھنٹے میں تو ایسے ہی کچھ چنیدہ نکات آ سکتے ہیں، لیکن یہ تو مضامین جتنے بھی 7 گوشے بتائے ہیں، ایک ایک گوشوں پر ڈاکٹر صاحب کی سیریز ہے جو ویڈیو کی پہلے آتی تھی 06 کے عنوان سے. ہمارا تو نقش ہے نا، جب تک ہم اپنے بانی کی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے، تحریر اور تقاریر، فکر کی گہرائی آئے گی نہیں، مضبوطی نہیں ہوگی. اب ہمارے اب جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں سننا ہوگا، لیکن جہاں سے سیکھا ہے مودودی صاحب ہیں، دوسرے اور ہیں، ان کو بھی مطالعہ کرنا پڑے گا. لیس تو ہوں نا، میں داڑھی والا ہوں، میری جو ہے کوئی کسی کی زوجہ جو ہے وہ بے پردہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کر لے جا رہا ہوں، کیسے لے جا رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں کہ کوئی غلط کام ہے یا کوئی بڑی بات ہے، کوئی نہیں. یہ صرف آج کی گفتگو میں توجہ صرف اسی بات پر تھی کہ ہم یہ دیکھیں، خاص طور پر تحریکی یہ واقعہ جو سنا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو اچھی طرح واقفیت ہوگی. یہ نہ ہو کہ میں اور آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں نظام کی اور اس کی ساری، اور جو عمرانی فکر کی بہت ضروری ہیں، بہت اہمیت ہے ان کی، لیکن گراس روٹ لیول پر میں کیا کر رہا ہوں، یہ 3/7 کا میں کیا کر رہا ہوں، یہی میری زندگی اور میرے گھرانے کی زندگی کا فرق، اور یہی بچیوں کا مستقبل بھی اسی سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اور وہ یہ میں نے جو آخری وہ کہا تھا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو یہ طاغوت کو، طغا جو ہے اس کو آپ پہچانے تو صحیح نا، کہاں تک ہے، مغرب کیا سازش کر رہا ہے، یہودی کیا سازش کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. 2 ڈنگر بن کر جو چل رہے ہیں سلسلہ اللہ میاں کی گائے، تو ٹھیک ہے، وہ تو نلڈا متے گا جب، تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا. پھر آخرت بھی کھوٹی ہو گئی اور دنیا بھی گئی ہمارے ہاتھ سے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.